السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک تعویذ ہے، اور یہ تعویذ بہت ہی مجرب اور آزمودہ تعویذ ہے، اور جس کام کے لیے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے وہ ہے بچے کا سوکھنا یا بچے کا سوکھ جانا، کمزور پڑ جانا، ہڈیاں نکلنا شروع کر دیتا ہے بچہ۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض دفعہ بچے کو بیماری لگ جاتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور بچہ مہینوں سے اس بیماری میں مبتلا ہو کر آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب بچہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بچہ تو سوکھ رہا ہے، مگر جب سوکھتا ہے بچہ تو یوں سمجھ لیں کہ بیماری کافی حد تک زور پکڑ چکی ہوتی ہے۔ اور اس کی شناخت یعنی یوں کرنی ہے، اگر کسی کو بچے کو بخار ہوتا ہو یا بچہ عموماً بیمار رہتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ کیا اس کو سوکھے کی بیماری تو نہیں لگ گئی جس کی وجہ سے یہ بچہ سوکھ رہا ہے۔ اچھا، سوکھنے کی ایک تو بیماری ہے، دوسرا سایہ بھی ہو سکتا ہے، اس چیز کا ذہن میں رکھیں۔ اگر سایہ ہے تو اس کا علاج ہے، اس کا علاج ہے۔ اگر ویسے بیماری کی وجہ سے بچہ سوکھ رہا ہے، کمزور آ رہا ہے اور ہڈیاں اس کی نکلنا شروع ہو گئی ہیں تو اس کا ایک علیحدہ عمل ہے۔ تو آج میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے بیماری کا عمل، اس میں آسیب اور سایہ نہیں ہے۔ تو اس کی جو پہچان ہے وہ پہچان یہی ہے، گردن کے یہ جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو، یا یہ کان کے جو لو ہے، بچے کو اس کو زور سے دبائیں۔ گردن کا جو حصہ ہے جس کو گدی بھی بولتے ہیں، اگر اس کو دبائیں گے دیکھیں کیا بچہ تکلیف کا احساس کرتا ہے، کیا اس کو تکلیف ہوتی ہے، یا اس کے کان پکڑ کر صحیح طریقے دبائیں کیا اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تکلیف ہوتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ بیماری نہیں، سوکھے کی بیماری نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ بچے کو ہم نے دبایا مگر اس کو احساس نہیں ہوا تو سمجھ لیں کہ ہمارا بچہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو اب اس کا روحانی علاج یوں کریں، اور اس کا علاج جو ہے وہ آپ نے بینگن پہ کرنا ہے۔ اور اس کے دو تعویذ ہیں، تعویذ یہی ہے مگر اس کے عمل جو ہے نا وہ دو ہیں۔ ایک تو بینگن پہ کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ تعویذ لکھ کر بچے کو پلانا بھی ہے، اور ساتھ اگر لکھ کر گلے میں ڈال دیں گے تو اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ بہرحال ایک بینگن لینا ہے، اور بینگن جو لینا ہے وہ آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ بڑے سائز کا ہو جس پر یہ تعویذ جو ہے نا کم سے کم 5 مرتبہ لکھا جائے۔ یعنی آپ نے کوشش کرنی کہ چھوٹی لکھائی میں کہ چاروں کونے سمجھ گئے، چاروں طرف سے بینگن کے یہ لکھیں، اور نیچے والے سائڈ پہ تعویذ ایک علیحدہ لکھ دیں۔ اگر چھوٹی لکھائی لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ لکھا جائے گا۔ اور اس بینگن کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جہاں بچہ سوتا ہے کمرے کے اندر اس کے اوپر، یعنی بیڈ ہے، چارپائی ہے، جو بھی ہے اس کے اوپر لٹکا دیں، اور یہ جیسے جیسے یہ بینگن سوکھتا جائے گا بچہ آپ لوگوں کا تندرست ہوتا جائے گا۔ اور اس میں ہفتہ، 10 دن، 15 دن، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ بہرحال جب تک بینگن صحیح طریقے نہ سوکھ جائے اور بچہ آپ لوگوں کا تندرست نہ ہو جائے بینگن لٹکا رہنے دیں، بینگن اتارنا نہیں۔ اور یہ جو تعویذ ہے آپ نے ڈیلی ایک تعویذ لکھ کر اس کو استعمال کرائیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی ہم نہیں لکھ سکتے تو کم از کم ایک تعویذ پانی میں ڈال کر ڈیلی اس بچے کو پلاتے رہیں، اور کوشش کریں، دعا مانگیں اور صدقہ خیرات بھی دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچہ آپ کا صحت مند ہو جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔